اچھا ویسے میری تسلی نہیں ہوئی آپ کی اس بات سے کہ ایک شخص میرے ساتھ لگاتار بے وفائی کرتا ہی چلا جا رہا ہے، تو میں کیا مر جاؤں؟ مطلب میں کیا کروں اس میں؟ یہی وہ بت ہے جس کو آپ نے کہا نا توڑیں، یہ پہلے توڑیں نا اپنا بت، اپنا ہی بت اپنی ہی پوجا کر رہے ہیں آپ اس وقت. وفا کرنا ہے تو پھر پوری طریقے سے نشاور کرنا پڑے گا. مشروط ہی تو نہیں رکھنا نا وفا کو، یاد رکھیے گا. وفا کسی بھی لیول، میں آپ کو ایبسولوٹ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. مجھے پتہ ہے رشتہ داری اور وفاداری میں فرق ہوتا ہے. رشتہ نبھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی توقعات کو پورا کرنا پڑتا ہے، کچھ میزان برقرار رکھنا پڑتا ہے. وفا اور میزان ایک ہی جملے میں استعمال کرنا تو کمظرفی ہے. اور اگر کسی کی میرے سے ڈیمانڈز ایسی ہیں جو ایک سوسائٹی یا ریلیجن اس کو اپروو نہیں کرتا، تو پھر بھی مجھے وفادار ہی رہنا ہے کہ وفاداری کے نام پہ میں اچھا، قربان ہو جاؤں؟ آپ نے پہلے تو ایک ابو جہل پکڑا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے پھر وفا کے اوپر ڈیمانڈ اب میرے سے پوچھ لیا کہ میں اس سے وفا کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، پہلے تو ابو جہل نہ پکڑیں. ٹھیک ہے، وفا کرنی ہے تو کسی ایسے بندے سے کر لیں کہ جس کے جو اہل بھی ہو. میں اس لیے کہا نا عشق مجازی عشق حقیقی، عشق مجازی میں مسائل آئیں گے، مگر اگر آپ نے عشق کرنا ہے کسی بندے سے یا بندی سے تو پھر وفا کی اپنی مرضی کی آپ تو جہاد نہ نکالیں. وفا تو وہی رہے گی. آپ پھر یہ کہیں نا کہ ہاں جی مجھے میری مرضی کا بندہ چاہیے، اس میں وفا کا لفظ کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے تو پہلے سے ہی ایک سیلفش تقاضے رکھے ہوئے ہیں اپنے. آپ تو خود پرستی میں ہیں اس وقت. وفا کہیں پہ بھی اپنے آپ کو بیچ میں نہیں آنے دیتی. اچھا اس میں آپ پھر کس حد تک کمپرومائز کر سکتے ہیں، یا یہ اس کی کوئی حدود موجود ہی نہیں ہے کہ آپ ڈس رسپیکٹ بھی وہ شخص آپ کی کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ کسی بھی مطلب کسی کو کسی کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے، مگر وفا کے اندر آپ مشروط نہیں ہوں گے. آپ کیوں کنڈیشنز ایڈ کریں گے؟ آپ کو انکنڈیشنل ہونا ہے اور سیلف لیس ہونا ہے؟ میں آپ کو نا عشق مجازی بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں زیادہ فوکس اس لیے نہیں کروں گا. یوتھ پہلے سے ہی انڈیا اور لاس اینجلس سے وفا کی ڈیفینیشن لے رہا ہے عشق مجازی کے پیرائے میں. میں تو اللہ تعالیٰ کے سے عشق کو میں جو عشق سمجھتا ہوں نا، جس کو اصل میں جو حقدار ہے نا میرا رب ہے جسے عشق کیا جائے، تو میرا تو فلسفہ میرے نبی سے بھی یہی آیا ہے، میرے علی سے بھی یہی آیا ہے کہ اب اللہ چاہے دوزخ میں ڈالے چاہے جنت میں اس کی مرضی کا وفادار ہوں. مجھے تو کوئی آر نہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی کا میں متمنی ہوں کہ میرے اوپر اللہ نے اپنی مرضی ظاہر کی ہے. اس سے بڑا درجہ مل سکتا ہے کسی کو؟ تو کہانی یہ ہے کہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے کیا ملے گا. آپ وفا سے دور ہو چکے ہیں، آپ وہ کمرہ چھوڑ چکے ہیں جس میں وفا ہے. اگر آپ نے اپنی مرضی اور اپنا کوئی ایسا تقاضا رکھا ہوا ہے جو کیونکہ آپ کی طرف ان باؤنڈ ہے. وفا ہے ٹوٹل آؤٹ باؤنڈ. آپ کا ایک خلیہ جو ہے نا وہ آپ نے کسی کے حوالے کر دیا. یعنی آپ کے لیے آپ کا معشوق بے عیب ہونا چاہیے؟ پھر آپ نے معشوق اللہ بھی تو ہو سکتا ہے. بے عیب جو ہے نا عیب دیکھیں، انسانوں کی جو بات ہے نا، انسان کبھی بھی پیدا ہی نہیں ہوگا جو کہ بے عیب ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے. وہ شعر ہے نا بڑا ضروری، آپ کو یہاں پہ سنا دوں، میرے ذہن میں آ گیا. ہم اپنے عیب دھو کر دل تمہارے ہاتھ میں دیتے، ہم اپنے عیب دھو کر دل تمہارے ہاتھ میں دیتے، ہمیں کیا علم تھا رکھو گے اس کو خردبینوں میں. دھڑکنے کی صدا تھوڑی سی تو رہنے دو سینوں میں، کوئی تو فرق رہ جائے دلوں میں اور مشینوں میں. کہ آپ نے جو پیرائے اور میزان برقرار کر ٹھہرا دیے نا، وہ وفا کے ٹاپک کے اندر نہیں رکھنے چاہیے آپ کو.